تھوڑی دیر کے بعد وہ جرنیل واپس آ گیا۔ اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی۔ میں نے تعجب سے اسے دیکھا کیونکہ وہ تنہا تھا۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاید ہماری موت ہی آ گئی ہے سردار، ہر قدم پر ناکامی ہو رہی ہے۔ وہ سپاہی غائب ہے، تلاش کے باوجود اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اوہ، میں نے گردن ہلائی، گویا وہ بھی نکل گیا۔ خیر ٹھیک ہے، جاؤ راستے تلاش کرو، اور اگر مل جائیں تو مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ میں اپنے خیمے میں آرام کر رہا ہوں۔ میں نے لتاکا کا بازو پکڑا اور خیمے کی طرف بڑھ گیا۔ لتاکا کی کیفیت عجیب تھی۔ حالات پر غور کرتی تو خوف زدہ ہو جاتی، اور پھر جب میں ڈھارس بند آتا تو مطمئن ہو جاتی۔ اور پھر رات گئے وہ حسب معمول میری آغوش میں منہ چھپا کر سو گئی۔ مجھے بھی سوچتے سوچتے نیند آ گئی، اور نہ جانے کتنی رات گزری تھی کہ اچانک کسی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ سوتے سوتے لتاکا مجھ سے الگ ہو گئی تھی۔ وہ دوسری طرف کروٹ لیے سو رہی تھی، اور خیمے میں تاریکی تھی۔ اس تاریکی نے ہی مجھے ہوشیار کر دیا تھا۔ عام طور پر مشعل جلتی رہتی تھی اور اس کے بجھنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، تا وقت کہ کوئی اسے بجھا نہ دے۔ لیکن گہری تاریکیاں بھی میری آنکھوں سے وہ بینائی نہیں چھین سکتی تھی جو صدیوں نے مجھے بخشی تھی۔ میں رات کی تاریکی میں دن کے اجالے کی طرح دیکھ سکتا تھا، اور میں نے اس پستہ قد سائے کو دیکھ لیا جس کا ایک ہاتھ بلند ہو کر جھکنے ہی والا تھا۔ اس ہاتھ میں ایک چمکدار خنجر تھا۔ میرے دماغ میں بجلی کوند گئی۔ ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ، چشم زدن میں ہاتھ لتاکا کے سینے پر پہنچ جائے گا اور خنجر اس میں پیوست ہو جائے گا۔ خون کا فوارہ بلند ہوگا اور لتاکا کا جسم تڑپے گا، پھر ساخت ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک ساعت کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر لیا۔ اس سائے کو پکڑنے کی کوشش اس وقت مناسب نہیں تھی۔ اس کے بجائے لتاکا کو اس کے خنجر کی زد سے بچانا زیادہ سود مند تھا۔ میں نے بجلی کی سی تیز رفتاری سے لتاکا کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا، اور اسی وقت خنجر کھچاک سے لتاکا کے بستر میں گھس گیا۔ لتاکا چیخ پڑی۔ وہ میرے کھینچنے کی وجہ تو نہیں سمجھی ہوگی، البتہ شاید وہ اگناس کے پہاڑیوں کے زلزلے کے خواب دیکھ رہی تھی، اس لیے اس کی چیخ کافی زوردار تھی۔ اور حملہ آور سائے نے خیمے کے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میں نے لتاکا کو اس کی زد سے بچا کر اچھلا اور خیمے کے دروازے کی طرف لپکا، لیکن جب میں دروازے سے باہر نکلا تو چاروں طرف خاموش چاندنی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کوئی چاپ نہیں تھی۔ چالاک حملہ آور جانتا تھا کہ قدموں کی چاپ پر میں اس کے پیچھے چلا آؤں گا، اس لیے اس نے کسی بڑی چٹان کے عقب میں پہنچ کر سانس روک لی تھی۔ میں نے ایسی چٹانوں کا تعین کیا جہاں وہ چھپ سکتا تھا، اور پھر وہ تمام چٹانیں چھان ماریں، لیکن حملہ آور کا کہیں پتہ نہ چل سکا۔ تب میں خیمے کی طرف واپس چل پڑا۔ نہ جانے لتاکا کا کیا حال ہوا تھا۔ لتاکا خاموش پڑی تھی۔ یہی غنیمت تھا کہ وہ صورتحال سمجھ نہیں سکی تھی۔ میں اس کے قریب پہنچا اور اسے آواز دی۔ اس نے میری آغوش میں سر رکھ دیا اور سہمے ہوئے لہجے میں بولی، کیا ہوا تھا بہادر؟ کیا ہو گیا تھا؟ کہاں گئے تھے تم؟ کیا تم خواب دیکھ رہی تھی لتاکا؟ ہاں۔ کیا میں خواب میں چیخ پڑی تھی؟ شاید ایسے ہی ہوا تھا، میں نے جواب دیا۔ آہ بہادر، میں نے خواب دیکھا تھا۔ میں نے ان پہاڑوں کو لرزتے دیکھا تھا۔ بڑے بڑے پتھر گر رہے تھے، اور پھر ایک پتھر میرے جسم کی سیدھ میں آ رہا تھا کہ تم نے مجھے کھینچ لیا۔ کیا تم نے بھی وہی خواب دیکھا تھا جو میں نے دیکھا؟ یوں ہی سمجھ لو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حقیقت بتا کر میں اسے خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پھر تم باہر کیا کرنے گئے تھے؟ لتاکا نے پوچھا۔ دیکھنے گیا تھا کہ پہاڑیاں سچ مچ تو نہیں ہل رہی، میں نے جواب دیا۔ پھر؟ لتاکا نے خوفزدہ انداز میں پوچھا۔ وہ صرف خواب تھا۔ اوہ، لتاکا نے گہری سانس لی اور میرے سینے میں گھس کر دوبارہ سو گئی۔ لیکن پھر میں نہ سو سکا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سایہ کون تھا۔ وہ لتاکا کو کیوں قتل کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ میرے دھوکے میں لتاکا کو قتل کر رہا تھا؟ لیکن ایسی حماقت ممکن نہیں تھی۔
مجھ میں اور لتاکا میں تو بآسانی تمیز کی جا سکتی تھی۔ پھر بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی اور صبح ہو گئی۔ خوفزدہ سپاہیوں نے مجھے ناشتہ پیش کیا۔ ان کے چہرے پر مرونی چھائی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے سب کام کر رہے تھے۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر میں لتاکا کو ساتھ لے کر باہر نکلا۔ تمام مسلح فوجی چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے مگویاں کر رہے تھے۔ ایک بھی جرنیل ان میں موجود نہ تھا۔ میں نے ایک فوجی سے جرنیلوں کے بارے میں پوچھا۔ وہ سب راستے کی تلاش میں گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ فوجی نے خوفزدہ انداز میں بتایا۔ رات ہی کو چلے گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اور میں گردن ہلانے لگا۔ مجھے خدشہ ہو گیا تھا کہ وہ راستہ بھٹک کر پہاڑوں کی بھول بھلائیوں میں ناگم ہو گئے ہوں، اور جوں جوں وقت گزرتا رہا میرا شبہ یقین میں بدلتا گیا۔ دوپہر ڈھل گئی، شام ہو گئی، اور ایک بھی جرنیل واپس نہیں آیا۔ دوسری رات بھی میں نے اسی جگہ گزاری۔ اس رات میں تشویش میں مبتلا تھا اور لتاکا مطمئن۔ نہ جانے کون سے خیال نے اسے مطمئن کر دیا تھا، لیکن میں جرنیلوں میں الجھا ہوا تھا۔ اگر کل صبح تک وہ واپس نہ آئے تو پھر انہیں مردہ تصور کیا جائے، اور اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں آگے کا سفر شروع کر دوں گا۔ لتاکا سو گئی، لیکن اس رات میں سکون سے نہیں سو سکا۔ مجھے لتاکا پر پچھلی رات کا حملہ یاد تھا، جس کے بارے میں دن بھر میں بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا تھا۔ پھر صبح ہو گئی۔ معمول میں کوئی فرق نہ تھا، سوائے اس کے کہ ناشتہ لانے والوں کے چہرے کچھ اتر گئے تھے۔ سورج نے ایک طویل سفر طے کر لیا تو میں نے فوجیوں کو ایک جگہ جمع ہونے کو کہا، اور سب کے سب فوجی میرے سامنے پہنچ گئے۔ تاآس کے وفاداروں، تمہارے معبود نے ایک غلط آدمی کو بطور رہبر ہمارے ساتھ بھیج دیا تھا۔ یہ اس کا کام تھا کہ وہ صحیح آدمی کا تعین کرتا، کیونکہ میں ان راستوں سے واقف نہیں تھا۔ پھر تمہارے جرنیلوں نے اس شخص کو قتل کر دیا جو ہمیں کسی نہ کسی طرح راستہ بتا سکتا تھا، اور پھر جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ راستے کی تلاش میں چل پڑے۔ طویل وقت گزر چکا ہے اور ان میں سے کوئی واپس نہیں لوٹا، جس سے صرف ایک ہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ وہ راستے کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ زلزلوں کی سرزمین ہے، یہ پہاڑیاں بے حد مخدوش اور خطرناک ہیں۔ چنانچہ اگر ہم نے یہاں رک کر جرنیلوں کا انتظار کیا تو کوئی بھی زلزلہ ہمیں آ لے گا اور ہم بے موت مارے جائیں گے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آگے بڑھیں، متحد ہو کر چلیں، اور ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم سب تمہارے وفادار ہیں، تمہارے حکم کی تعمیل کریں گے، سب نے بیک آواز کہا۔ تب تیار ہو جاؤ اور سفر شروع کر دو، میں نے کہا، اور پھر میرے اشارے پر سپاہی منتشر ہو گئے۔ میں نے بھی لتاکا کو ساتھ لیا، لباس تبدیل کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہم بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ہمارا خیمہ اکھاڑ کر گھوڑے سے بار کر دیا گیا تھا۔ جب تمام سپاہی تیار ہو گئے تو میں نے ان کا جائزہ لیا۔ میں اس شخص کے بارے میں اندازہ لگانا چاہتا تھا جو پچھلی رات لتاکا پر حملہ آور ہوا تھا، لیکن کوئی اندازہ نہ لگا سکا، اور پھر میں نے انہیں آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ خوفناک پہاڑیوں، گہری گھاٹیوں اور دشوار گزار راستوں کو طے کرتے ہوئے ہم سست رفتاری سے آگے بڑھتے رہے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ جوں جوں ہم آگے بڑھ رہے ہیں راستہ خطرناک سے خطرناک تر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی کیا تھا کہ ہم یہ راستہ طے کرتے رہیں، اور راستہ طے ہوتا رہا۔ کبھی کبھی کسی سپاہی کے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز اور اس کی آخری چیخ سنائی دیتی تو ہم سب چونک پڑتے، لیکن سپاہی کی لاش اتنے گہرے کھڈ میں پڑی ہوتی تھی کہ اسے نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرنے والے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دیتا تھا۔ سب کو اپنی اپنی زندگی کی فکر لاحق تھی۔ بعض جگہ اتنے تنگ راستے ملتے کہ ایک ایک سوار بمشکل گزر سکتا، اور بعض جگہ زمین کا صرف اتنا سا ٹکڑا ملتا کہ گھوڑا بمشکل قدم جما کر نکل سکتا۔ دونوں سمت گہری کھائیاں ہوتیں۔ ہوا کی پراسرار سیٹیاں اس خوفناک علاقے کی ہیبت کو اور بڑھا رہی تھیں۔ ہاں، خوفزدہ سپاہی بعض اوقات ایسے راستوں پر سے گزرتے ہوئے خود ہی گھوڑے سے چھلانگ لگا کر زمین کی پستیوں میں چلے جاتے،
انہیں قدم قدم پر مرنے کے بجائے ایک دفعہ کی موت بہتر لگتی۔ اس طرح فوج کے جوان کم ہوتے جا رہے تھے، لیکن ہم آگے بڑھ رہے تھے اور میں اگناس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ بلا شبہ اس کے وفادار گورب نے تاآز کی فوج کو اس مصیبت میں ڈال کر ایک بیش بہا کارنامہ انجام دیا تھا، اور اب تاآز کی یہ ٹوٹی پھوٹی فوج اگر اس علاقے سے نکل بھی گئی تو اگناس کی تازہ دم فوج کے مقابلے میں چند منٹ بھی نہیں ٹھہر سکتی۔ تو یہ ہے اگناس، اور جوں جوں میں اس کے بارے میں سوچتا میرے دل میں اس سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوتا جاتا۔ سورج چھپ گیا، تاریکی پھیل گئی اور سپاہی رک گئے۔ رات کی خوفناک تاریکی میں ایک قدم آگے بڑھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ راستے کی خوفناک صعوبتوں نے فوجیوں کو زندگی سے مایوس کر دیا تھا۔ آج انہوں نے میرا خیمہ بھی نہ لگایا۔ ہر شخص بیزار بیزار سا نظر آ رہا تھا۔ زرد چہرے ایک دوسرے کی شکل میں موت تلاش کر رہے تھے۔ خاموش خاموش، جانکنی کی کیفیت میں مبتلا۔ کچھ نہ ہوا، کھانے پینے کا بھی کسی کو خیال نہ آیا۔ میں نے بھی رات کھلے ماحول میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ لتاکا میرے پاس تھی، وہ بھی خاموش تھی۔ سب پر مردہ تھے سوائے میرے۔ لتاکا، میں نے اسے آواز دی اور اس نے اداس آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں، وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی۔ میرے ساتھ آنے پر افسوس کر رہی ہو؟ نہیں۔ پھر؟ میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ زندگی کی منزل قریب آ گئی ہے، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اتنی مایوسی اچھی نہیں، میں نے کہا، لیکن جو لمحات میں تمہارے ساتھ گزار چکی ہوں وہ حاصل زندگی تھے۔ تمہاری آغوش دنیا کی سب سے حسین جگہ ہے۔ کوئی بھی عورت اسے پا کر کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر سکتی، اسے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس نے میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا۔ میری موجودگی میں تمہیں فکر نہیں کرنا چاہیے لتاکا، میں نے اسے تسلی دی، لیکن اس نے میری اس بات پر توجہ نہیں دی اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر میری گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی۔ آخری بار، ہاں شاید آخری بار، مجھے پیار کر لو، شاید اس کے بعد مجھے کچھ نہ ملے۔ اور پھر وہ اسی دیوانگی کے عالم میں مجھے پیار کرنے لگی۔ میں نے اس وقت سوچا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ناکارہ ہونے کی وجہ سے ایسی حرکات کر رہی ہے، لیکن بعد میں مجھے اندازہ ہوا پروفیسر کہ اسے موت کی آہٹ سنائی دے گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ زندگی کے لمحات مختصر ہیں، موت آنے والی ہے، اور میں نے اسے مایوس نہیں کیا۔ عجیب ہیجان خیز لمحات تھے پروفیسر، اور اس کے بعد سے آج تک میری زندگی میں ایسی رات نہیں آئی پروفیسر۔ میں اس کی وحشت سے پریشان ہو گیا تھا کہ اچانک ایک خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ میں اچھل پڑا۔ زلزلہ! لتاکا کی وحشت خیز چیخ ابھری اور وہ چپکلی کی طرح مجھ سے چپٹ گئی۔ زلزلہ! زلزلہ! فوجیوں کی بھیانک چیخیں ابھریں اور وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بڑی بڑی چٹانیں لڑک رہی تھیں، دھماکے ہو رہے تھے، گرد اڑ رہی تھی اور فضا بے حد بھیانک ہو گئی تھی۔ چاروں طرف سے وحشت خیز کراہیں، خوفناک چیخیں ابھر رہی تھیں۔ پھر ایک بہت بڑا پتھر میری ٹانگوں پر گرا اور اچھل کر دور جا گرا۔ مجھے کوئی احساس نہ ہوا تھا۔ ایک اور چٹان میری پشت پر آ گری اور میرے نیچے دبی ہوئی لتاکا کی بھیانک چیخ گونجی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ چٹان کا صرف ایک کونا اس کے سر کو چھو گیا تھا، لیکن یہی کافی تھا۔ لتاکا کے سر کا اب کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کا بھیجا خون کی آمیزش کے ساتھ چٹان کے رخنوں سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کا جسم ہولے ہولے کئی بار میرے جسم کے نیچے تڑپا اور ساخت ہو گیا۔ لتاکا مر چکی تھی۔ اب اس کے بے جان جسم کی حفاظت بے سود تھی۔ میں نے قوت صرف کر کے چٹان اپنے جسم سے ڈھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ زمین ڈگمگا رہی تھی، بڑے بڑے شگاف بن رہے تھے۔ چٹانیں پرشور آواز کے ساتھ اکھڑتیں اور اپنے ساتھ پتھروں کا لشکر لیے نیچے کی طرف دوڑتیں اور تاک تاک کر شکاروں کو نشانہ بناتیں۔ چیخیں کم ہو گئی تھیں، چیخنے والے خاموش ہو چکے تھے ہمیشہ کے لیے۔ بچے کچے بھی موت کا مزہ چکھ رہے تھے۔ یہ چٹانیں میرے جسم پر بھی گر رہی تھیں،
لیکن میں ابھی تک ان سے محفوظ تھا۔ پھر چند چٹانوں نے بیک وقت مجھ پر حملہ کیا اور میں ان کے نیچے دب گیا۔ میں نے بھی سوچا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، زلزلہ ختم ہو جائے، اس کے بعد نکلوں گا۔ چنانچہ میرے اوپر پتھروں کا انبار لگتا رہا۔ نہ جانے کب تک یہ خوفناک گڑگڑاہٹ جاری رہی اور اس کے بعد مکمل سکوت چھا گیا، بالکل اسی طرح جیسے کوئی تیز رفتار ٹرین گزر جانے کے بعد سکوت چھا جاتا ہے۔ اور جب چھوٹے بے سہارا پتھر بھی اپنی جگہ حاصل کر چکے تو میں نے اپنے اوپر پڑی چٹانوں کے وزن کا اندازہ کیا۔ میں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے اور چٹانیں میرے ہاتھوں کے ساتھ بلند ہو گئیں۔ میں نے انہیں دور پھینکنا شروع کیا اور بالآخر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس علاقے کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، چند کراہوں کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی۔ میں نے کراہوں کی سمت کا جائزہ لیا اور اسی طرف بڑھا، لیکن وہ شاید آخری کراہیں تھیں، کیونکہ اس کے بعد کسی آواز نے میری رہنمائی نہیں کی۔ میں نے پورے علاقے کا ایک طویل چکر لگایا اور کہیں زندگی کی رمق نہ پا کر بالآخر ایک بڑی چٹان پر بیٹھ گیا۔ اپنی ذہنی حالت کا میں کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا پروفیسر۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا تھا۔ مجھے لتاکا کے مرنے کا افسوس ضرور تھا، لیکن وہ میری آرزو نہیں تھی، وہ میری آخری چاہت نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک بھی میرا ساتھ دیا تو وہ کتنی ہوں گی۔ ایک روز وہ مر جائے گی، پھر ایسی ناپائیدار ہستیوں کے لیے پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ ہاں، میں تنہا رہ گیا تھا اور اب مجھے تنہائی کا احساس تھا۔ میں نے چٹان پر بیٹھے بیٹھے بہت سے پروگرام بنائے جن کی انتہا یہ تھی کہ ہر قیمت پر اگناس کو تلاش کیا جائے، اس سے دو ہاتھ کیے جائیں، دیکھا تو جائے وہ ہے کیا چیز۔ ممکن ہے وہ بھی میرے جیسا ہی کوئی انسان ہو۔ اس چٹان پر مجھے صبح ہو گئی۔ سورج نکلا اور اس کی روشنی نے ایک بھیانک ماحول کو اجاگر کیا۔ خون میں رنگی ہوئی چٹانیں، مٹی میں ابھرے ہوئے انسانی اعضاء، کچلے ہوئے سر، ٹوٹے ہوئے ہاتھ اور پاؤں چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ انسانی لاشیں اوندھے منہ زمین پر گڑے ہوئے تھے، صرف 2 ٹانگیں ابھری ہوئی تھیں، باقی جسم چٹانوں میں پوشیدہ۔ یہ لرزہ خیز منظر اس قدر بھیانک تھا کہ اگر میرے جیسے مضبوط دل و دماغ کے انسان کے بجائے کوئی عام انسان اسے دیکھتا تو ذہنی توازن کھو بیٹھتا۔ لیکن میں نے تو نہ جانے کتنی بار ایسی تباہی دیکھی تھی۔ میرے سامنے تو نہ جانے کون کون سے بھیانک مناظر آ چکے تھے۔ ان مناظر نے مجھے زیادہ متاثر نہیں کیا۔ ہاں، تاآز کی فوج کا ایک سپاہی بھی زندہ نہیں بچا تھا۔ میں لاشوں کے قریب جا جا کر انہیں دیکھتا رہا اور پھر میں نے وہاں سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے تحت میں مڑا ہی تھا کہ مجھے ایک انسانی کراہ سنائی دی۔ میں چونک پڑا، میری نگاہیں قرب و جوار کا جائزہ لینے لگیں۔ تب میری نگاہ چٹانوں کے اس سائبان کے نیچے پڑی جو قدرتی طور پر بن گیا تھا۔ 2 عظیم الشان نوکدار چٹانیں بیک وقت گر کر ایک دوسرے سے ٹکرا گئی تھیں۔ ان کی نوکیں آپس میں جڑ گئی تھیں اور ان کے نیچے ایک خلا رہ گیا تھا۔ پتھروں کے دوسرے ٹکڑے ان عظیم الشان چٹانوں کی پوزیشن نہیں بدل سکتے تھے اور ایک انسانی زندگی اس خلا میں محفوظ تھی۔ ہاں، یہ ایسے ہی عجوبوں میں سے ایک تھا جو اکثر میری نگاہوں کے سامنے سے گزر چکے تھے۔ مجھے احساس تھا، ہر دور میں احساس رہا کہ ایک پراسرار اندیکھی قوت اس کائنات میں موجود ہے جو انوکھے کارنامے دکھا کر اپنی زندگی کا احساس دلاتی ہے اور مجھے حیرت زدہ کرتی رہتی ہے۔ میں نے کسی دور میں اس قوت کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے وجود کا احساس کیا ہے، اس پر یقین رکھا ہے، لیکن میں اسے کوئی نام نہیں دے سکتا۔ البتہ تم اسے خدا کہتے ہو پروفیسر۔ تم نے اسے اپنے ایمان میں شامل کیا ہے اور میں نے ہر دور میں قریب پایا ہے، اور اس وقت بھی اس قوت کا پیش کردہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرے قدم تیزی سے ان چٹانوں کی طرف بڑھ گئے۔ یہ تاآز کی فوج کا ایک سپاہی تھا جو شاید بے ہوش تھا اور اب اسے ہوش آ رہا تھا۔ میں چٹان کے نیچے جھکا اور میں نے اس سپاہی کی ٹانگیں پکڑ کر اسے باہر گھسیٹ لیا۔ ٹانگیں کھینچنے سے اس کے سر پر منڈا ہوا خود اتر گیا اور میرا منہ حیرت سے کھل گیا۔ خود اترتے ہی لمبے لمبے بال بکھر گئے تھے، نرم اور ریشمی بال۔ میں نے ان بالوں کے نیچے ایک جوان اور حسین چہرہ دیکھا جو گرد سے اٹا ہوا تھا، لیکن جو نہ جانے کیوں مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے احتیاط سے باہر کھینچ کر
اس کا سر اپنے زانوں پر رکھ دیا۔ بلا شبہ یہ عورت ہی تھی جو پوری طرح ہوش میں نہیں آئی تھی، لیکن میری حیرت کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ تا آج کی فوجیوں میں عورت بھی ہوگی میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، حسین اور دلربا آنکھیں، دل موہ لینے والی سیاہ آنکھیں جو کھوئے کھوئے انداز میں مجھے تک رہی تھیں۔ میری ذہنی کیفیت عجیب تھی، میں ان آنکھوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تب وہ آنکھیں ہوش میں آ گئیں، ان میں خوف ڈر آیا اور اس کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی، نسوانی اور دلکش چیخ جو میرے کانوں میں ایک خوشگوار اثر چھوڑ گئی تھی۔ زلزلہ، زلزلہ، اس نے 2 بار کہا۔ ختم ہو گیا ہے، میں نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا اور اس کا سر سینے سے بھینچ لیا۔ وہ بھی کسی خوفزدہ بچے کی طرح مجھ سے چمٹ گئی۔ کئی منٹ تک اسی طرح میری آغوش میں منہ چھپائے آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ پھر اس نے اپنے جسم کو جنبش دی اور میرا سہارا لے کر اٹھ بیٹھی۔ اب وہ میری شکل دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر عجیب سی کیفیت تھی۔ پھر اس کے ہونٹ ہلے اور ان سے آواز نکلی، لتاکا کہاں ہے؟ زلزلے کی نظر ہو گئی، مگر تم کون ہو؟ میں نے نرم لہجے میں پوچھا۔ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ اس نے شاکی انداز میں کہا۔ ہاں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے یاد نہیں آ سکا، تاہم میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ میں انتاریا ہوں، تاآس کی سب سے چھوٹی رانی۔ کیا تمہیں یاد آ گیا؟ اس نے قدرے تنزیہ انداز میں کہا، اور میری آنکھوں سے ایک دم پردہ ہٹ گیا۔ میرے ذہن سے غبار چھٹ گیا اور مجھے وہ شام یاد آ گئی جب شہنشاہ تاآس اپنی رانیوں کے ساتھ بیٹھا مجھے اگناس کی گرفتاری پر آمادہ کر رہا تھا، اور میری نگاہیں اس کی ایک کمسن رانی کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ تب میں اس حسین رانی کی آنکھوں میں رقابت کے جذبات محسوس کیے تھے، سیاہ حسین آنکھوں میں رشک و حسد کی آگ دیکھی تھی۔ یہی تو وہ آنکھیں تھیں، یہی تو وہ خد و خال تھے جو گرد میں اٹے ہونے کے باوجود انتہائی دلکش تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے شدید حیرت ہوئی تھی۔ تم، ہاں میں تمہیں پہچان گیا، لیکن تم یہاں اس لباس میں نے حیرت سے کہا، اور اس نے ایک گہری سانس لے کر رخ دوسری طرف کر لیا۔ ہاں، میں انتاریا ہوں، تاآس کی سب سے چھوٹی رانی، اس کی سب سے بڑی چاہت، لیکن وہ میری چاہت نہیں بن سکا۔ میں نے تمہیں دیکھا، پسند کر لیا، لیکن تم بے درد انسان، تم نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا، تم تو لتاکا میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس کے انداز میں شکایت تھی۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے، لیکن تم یہاں کب اور کیسے آ گئیں؟ میں تمہاری محبت میں پاگل ہو گئی تھی، اور دیکھ لو، تمہارے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ میں چالاکی سے بھیس بدل کر اس فوج میں شامل ہو گئی جو اگناس کی سرکوبی کے لیے تمہاری سرکردگی میں آ رہی تھی۔ میں نے تمہاری معیت میں یہ دشوار گزار راستے پار کیے، میں جس نے کبھی پھولوں کی پتیوں سے پاؤں نیچے نہیں اتارا، لیکن لتاکا تمہارے گلے کا ہار بنی رہی۔ ہم یہاں تک آ گئے، تب مجھ پر انکشاف ہوا کہ جرنیل میرے چھوٹے قد کی وجہ سے میرے اوپر شبہ کرنے لگے ہیں، اور میں انہی پہاڑوں میں روپوش ہو گئی۔ وہ مجھے نہیں تلاش کر سکے، اور مجھے بھی گورب کا ساتھی سمجھ لیا گیا۔ مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں تھی، میں تو بس لتاکا کو ہلاک کر کے تمہارا قرب چاہتی تھی، اور پچھلی رات میں نے لتاکا کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تو تم جاگ گئے اور تم نے اسے بچا لیا۔ تم نے میرا تعاقب کیا، لیکن میں تمہارے خیمے کے عقب میں پوشیدہ ہو گئی۔ اگر تم مجھے پا لیتے تو ہلاک کر دیتے نا؟ بولو۔ میں دیوانوں کی طرح منہ پھاڑے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ بڑی عجیب کہانی سنائی تھی اس نے، بڑی حیرت انگیز لڑکی تھی وہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی قسمت پر بھی ناز کر رہا تھا۔ میری تنہائی دور ہو گئی تھی، ایک اور حسین ساتھی میرا مقدر بن گیا تھا۔ اب مجھے ان پہاڑوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، میں تو یوں بھی ہر ماحول میں زندگی گزارنے کا عادی تھا، اور مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ مل گئی تھی۔ بہرحال حیرت کی وجہ سے میرے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ لتاکا مر چکی ہے اور تم ابھی اس کا سوگ مناؤ گے؟ کیوں؟ مجھے افسوس ہے کہ میں بھی کیوں نہ مر گئی۔ فوج کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ کیا زلزلے نے کچھ اور لوگوں کی بھی جان بخشی کر دی ہے؟
کوئی بھی زندہ نہیں بچا انتاریا۔ ان خوفناک پہاڑوں میں اب میرے اور تمہارے سوا کوئی جاندار نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرانے لگی۔ کیا اب بھی تم میری محبت کے قائل نہیں ہوگے؟ کیا تمہیں احساس نہیں ہے کہ میری شدید محبت کی تڑپ نے ہی تمہاری زندگی بچائی ہے، ورنہ تم بھی دوسروں کی طرح کچل کر مر جاتے۔ اس کی عمر بہت کم تھی پروفیسر۔ اس کی آواز، اس کے لہجے اور اس کے سوچنے کے انداز میں بے پناہ معصومیت تھی۔ وہ اپنی طلب کی سچائی پر نازان تھی اور خود کو میری زندگی کا محافظ سمجھ رہی تھی۔ میں اس کی معصومیت پر مر مٹا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے آغوش میں لے لیا اور بولا، بے شک میری زندگی صرف تمہاری وجہ سے بچ گئی ہے۔ میری غیر متوقع حرکت، میرا محبت بھرا انداز، میرے لہجے کی حلاوت، ان تینوں چیزوں نے اسے حیران کر دیا۔ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی غیر متوقع چیز مل گئی ہو۔ وہ حیرانی سے ان تینوں باتوں کا یقین کرنے لگی۔ کیا معصوم انداز تھا پروفیسر! پھر یہ جاننے کے بعد کہ یہ سب کچھ اس کے تصور کا وہم تو نہیں تھا، اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ میں چاہتی ہوں تم ہمیشہ زندہ رہو۔ لتاکا تو اب مر گئی ہے، بس تم مجھے پیار کرتے رہو۔ اس نے محبت سے میری گردن اور رخسار چومتے ہوئے کہا، تم کہتی ہو تو میں ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ تم نے میرے لیے بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ میں نے گرم جوشی سے اسے سینے سے بھینچتے ہوئے کہا، تم لتاکا کو تو یاد نہیں کرو گے؟ اس نے مشتبہ انداز میں مجھے گھورا۔ بالکل نہیں، میں نے جواب دیا، اور وہ خوش ہو کر مجھ سے لپٹ گئی۔ کافی دیر کے بعد وہ مجھ سے علیحدہ ہوئی۔ پھر اس نے بچوں کے سے انداز میں چاروں طرف دیکھا اور پریشانی سے بولی، لیکن اب ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اوہ ہاں، میں بھول گئی تھی، تم میرے ساتھ ہو، اس نے جیسے مطمئن ہو کر کہا، اور پھر وہ مطمئن انداز میں میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے محبت کے سوتے پھوٹ رہے تھے۔ آؤ یہاں سے چلیں، اس جگہ کے مناظر اچھے نہیں ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہاں تعفن پھوٹنے لگے گا، ہمیں یہاں سے دور نکل جانا چاہیے۔ پیدل چلیں گے، گھوڑے تو مر چکے ہیں، اس نے کہا۔ ہاں پیدل چلیں گے، میں نے کہا، اور ہم پیدل چل پڑے۔ میں سب کو بھول گیا تھا، صرف یہ نئی لڑکی مجھے یاد تھی جو لتاکا سے زیادہ حسین تھی، اس سے زیادہ معصوم تھی، اور میں بے حد خوش تھا۔ میں اسے سہارا دے کر خطرناک راستے عبور کر رہا تھا۔ میری خواہش تھی کہ جلد از جلد ان پہاڑوں سے دور نکل جاؤں اور ہم سفر کرتے رہیں۔ کافی تیز رفتاری سے خطرناک گھاٹیاں، سربلند خوفناک پہاڑیاں عبور کرتے رہے۔ اچانک انتاریا نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے اس کے اشارے کی طرف دیکھا۔ ایک جنگلی جانور تھا، ان علاقوں میں یہ پہلا جانور نظر آیا تھا۔ اس جانور کے بہت سے سینگ تھے۔ اس سے قبل بھی میں ایسے جانور شکار کر چکا تھا، بلا شبہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ میں جانور کی طرف دیکھتا رہا۔ اس جانور کی یہاں موجودگی سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی سبزہ زار زیادہ دور نہیں تھا۔ ممکن ہے اس پہاڑی دیوار کی دوسری طرف اس جیسے پہاڑوں کے بجائے ہموار میدان ہوں جن پر سبزہ اگا ہوا ہو۔ ہم لوگ بھوکے بھی تھے۔ میں نے ایک لمحے سوچا اور پھر فیصلہ کر لیا کہ زمانہ قدیم کی طرح اسے شکار کروں گا۔ میرے لیے کوئی بات اجنبی نہیں تھی۔ میں نے انتاریا کو رکنے کا اشارہ کیا اور ایک نوکدار پتھر تلاش کر کے اٹھا لیا۔ پھر میں دبے پاؤں جانور کی طرف بڑھا، لیکن چالاک جانور کی نگاہ مجھ پر پڑ گئی اور اس نے قلانچ بھری۔ میں اسے نکلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے بھی اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ جانور نے ایک سمت کا رخ کیا تھا اور پھر وہ ایک بہت بڑے غار کے دہانے میں گھس گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے دہانے میں داخل ہو گیا تھا۔ اندر تاریکی تھی، لیکن بائیں سمت کچھ ہٹ کر روشنی کا ایک دھبا دکھائی دے رہا تھا۔ میں تیزی سے اس دھبے کی طرف مڑا اور بہت تھوڑا فاصلہ طے کر کے اس کے قریب پہنچ گیا۔ دوسری طرف تیز روشنی تھی۔ میں جلدی سے روشنی میں نکل آیا۔ تب میں حیران رہ گیا۔ دوسری طرف ایک طویل میدان تھا، سبز گھاس، درخت، اور دور، کافی دور ایک چمکدار لکیر نظر آ رہی تھی۔ پانی! میرے ذہن نے نعرہ لگایا۔
تب میں نے اس جانور کی تلاش میں نگاہ دوڑائی۔ وہ میرے بائیں سمت دوڑ رہا تھا۔ میں نے پھر اس کی طرف چھلانگ لگائی اور جب فاصلہ کم ہو گیا تو میرے ہاتھ کا نوکدار پتھر پوری قوت سے نکل کر جانور کی پسلیوں میں پڑا۔ وہ زور سے اچھلا اور نیچے گر پڑا۔ تب میں اس کے سر پر پہنچ گیا۔ جانور کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں اور وہ دم توڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس کی گردن توڑ کر اسے زندگی کی تکلیف سے نجات دے دی اور پھر میں اسے وہیں چھوڑ کر واپس پلٹا۔ پہاڑ کے سوراخ سے نکل کر میں دوسری طرف آیا جہاں انتاریا حیران و پریشان کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے خوشی کی آواز نکالی اور میں اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں تمہارے لیے خوشخبری لایا ہوں، میں نے مسرور لہجے میں کہا۔ کیسی خوشخبری؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ آؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ نزاکت سے میرے ساتھ چل پڑی۔ میں اس کے لچکدار جسم کی لچک دیکھ رہا تھا۔ بیچاری نے میری وجہ سے کس قدر مشقت کی تھی، ورنہ وہ سچ مچ پھولوں کی رانی ہے۔ میں سوچ رہا تھا۔ ہم سوراخ میں داخل ہو کر دوسری طرف نکل آئے اور دوسری طرف کا منظر دیکھ کر وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ آہ، ہم کس قدر دلکش ماحول میں آ گئے، کیسی حسین جگہ ہے یہ، مگر تمہارا شکار کہاں ہے؟ وہ اس طرف۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس بیچارے نے صرف یہاں تک ہماری رہنمائی کرنے کے لیے جان دی ہے۔ آؤ ہم اسے احترام سے پیٹوں میں اتار لیں، میں نے قدرے مزاحیہ انداز میں کہا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بڑا جاندار، بڑا معصومانہ قہقہا تھا۔ میں کافی دیر تک اس کی نغمگی میں کھویا رہا اور پھر پروفیسر، میں نے اپنے ہاتھوں سے شکار کی کھال اتاری، اس کی مضبوط ہڈیاں توڑی، خشک لکڑیاں جمع کر کے آگ جلائی اور شکار بھوننے لگا۔ انتاریا بہت خوش تھی۔ وہ کبھی مجھے کام کرتے دیکھتی اور کبھی اس مرغزار پر نگاہیں دوڑاتی۔ گوشت بھن گیا، سورج جھک گیا تھا۔ میں نے ایک ران انتاریا کے ہاتھ میں پکڑا دی اور دوسری خود دانتوں سے بھنبوڑنے لگا۔ انتاریا بھی میری طرح کھا رہی تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ 12 سینگھے کا گوشت چباتے ہوئے اس نے کہا، محلوں کے تکلفات سے دور اس طرح کھانے میں کس قدر لطف آ رہا ہے۔ اسی کی وجہ شاید یہ بھی ہو کہ اس میں میرے محبوب کے ہاتھوں کی باورچی ہوئی ہے۔ اس کے الفاظ سے میں شرمسار ہو گیا۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، تم اس قدر چاہتی ہو مجھے انتاریا؟ کاش میں الفاظ سے اپنی محبت کا صحیح اظہار کر سکتی۔ ہم نے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھایا۔ باقی گوشت میں نے ساتھ لے لیا اور انتاریا کا ہاتھ پکڑ کر اس چمکدار لکیر کی طرف بڑھ گیا جو دور سے اب بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ انتاریا خوشی خوشی میرے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ طویل فاصلہ طے ہو گیا اور ہم پانی کے قریب پہنچ گئے۔ صاف و شفاف پانی جس کی تہ صاف نظر آ رہی تھی۔ بھوری ریت کے اوپر بہتا ہوا پانی دیکھنے ہی میں خوشنما معلوم ہوتا تھا۔ ہم نے چلووں سے پانی پیا اور پھر سیر ہونے کے بعد گردن اٹھائی۔ تب میری نگاہ انتاریا کے سیاہ بالوں پر پڑی جو دھول سے اٹے ہوئے تھے اور میرے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ انتاریا، میں نے اسے آواز دی۔ وہ کھسک کر میرے سینے سے آ لگی۔ تمہارے بالوں میں مٹی اٹی ہوئی ہے، چہرہ بھی گرد آلود ہے، کیوں نہ ہم نہا لیں؟ اس شفاف پانی میں نہانے سے تمام تھکن دور ہو جائے گی۔ اس نے شرماتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر گردن ہلا دی۔ تب پھر اٹھو، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا شرمایا سرخ چہرہ بے حد بھلا لگ رہا تھا اور اس کی آنکھیں حیا سے جھکی ہوئی تھیں۔ نسوانیت کا یہ انوکھا انداز اس سے قبل میرے سامنے نہیں آیا تھا، اور یہ بات مسلم ہے پروفیسر کہ نسوانیت اگر حیا لیے ہوئے ہو تو اس کی کشش 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب تک مجھے جو عورتیں ملی تھیں انہوں نے مجھ سے زیادہ ہوس کا مظاہرہ کیا تھا۔ بے شک وہ بحیثیت عورت بہت کچھ تھیں، لیکن انتاریا کا یہ شرمایا انداز ان تمام عورتوں کی گرم جوشی پر حاوی تھا۔ میرے دل میں خوشگوار دھڑکنیں بیدار ہو گئیں۔ پھر میں اسے بازوؤں میں اٹھائے پانی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں پانی میں اتر گیا۔ ٹھنڈا فرحت بخش پانی۔ میں نے جھرنے کی ندی میں بیٹھ کر
اسے پانی میں غوطہ دیا تو وہ سردی سے متاثر ہو کر میرے جسم سے لپٹ گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی بند تھیں۔ انطاریہ، میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے آنکھیں بند کیے کیے جواب دیا، نہاؤ گی نہیں؟ وہ پھر اسی انداز میں بولی اور اس کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں نے شرارتاً اسے پانی میں پھینک دیا اور اس نے گھبرا کر جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ عجیب لڑکی تھی پروفیسر، وہ انتہائی عجیب۔ اس نے رک کر پروفیسر قادر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بوڑھے قادر کی آنکھوں میں جوانی کی چمک نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اشتیاق کے آثار تھے۔ وہ خود کو اسی ماحول میں محسوس کر رہا تھا، وسیع و عریض میدان سبزے سے لدا ہوا، جس کے درمیان بہتی ہوئی حسین ندی، اور حسین ندی میں دو چمکدار جسم، جوانی سے بھرپور، حسن و عشق کی اٹکھیلیوں میں مصروف، اور خود پروفیسر قادر۔ ہاں، وہ ان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس مرغزار میں ایک درخت کی اوٹ سے جھانکتا ہوا، خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا، ان جسموں پر نگاہیں جمائے اس نوش گفتہ جوڑے کے آئندہ اقدامات کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے رکنے سے طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ پروفیسر کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑی اور وہ اچھل پڑا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے درخت کی اوٹ سے اس کا سر نظر آ گیا ہو، اور اب وہ دونوں اسے دیکھ رہے ہوں، اس کی موجودگی پر شرمسار ہوں۔ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں داستان گو کا چہرہ دیکھا اور پھر اپنی بچیوں کی طرف۔ فرزانہ اور فروزان کے چہرے بھی جوش جذبات سے سرخ ہو گئے تھے، ان کے تنفس بھی تیز تھے، ان کے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، ان کی آنکھوں میں نشہ تیر رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے انطاریہ کی آنکھوں میں۔ پروفیسر نے گھبرا کر ان کے چہرے سے نگاہ ہٹا لی۔ وہ بدحواس ہو گیا تھا۔ داستان کو کی طویل خاموشی سے لڑکیاں بھی چونک پڑیں۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا اور چور بن گئے۔ سب ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ داستان کو احساس ہو گیا، اس کے ہونٹوں کی شرارت آمیز مسکراہٹ نے سب پر عیاں کر دیا کہ وہ سب کی چوری پکڑ چکا ہے۔ انطاریہ اور بہادر نے کچھ دور کھڑے تینوں افراد کو دیکھ لیا تھا جو درخت سے جھانک رہے تھے، لیکن اس نے انہیں مزید شرمسار ہونے سے بچا لیا اور جلدی سے اپنی داستان دوبارہ شروع کر دی۔ کافی دیر تک ہم پانی میں نہاتے رہے پروفیسر۔ انطاریہ جذبات میں ڈوب گئی۔ اس کی خاموش آنکھیں مجھے پکار رہی تھیں۔ میں نے ان کی آواز سنی اور اسے اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ ایسی خود سپردگی مجھے آج تک نہیں ملی تھی پروفیسر۔ اس میں حجاب بھی تھا، بے چینی بھی، طلب بھی تھی اور جھجک بھی، اور میں نے تمام چیزیں خود میں سمیٹ لیں۔ میں اسے بازوؤں میں بھینچے ہوئے باہر نکل آیا، ندی کے کنارے کی لمبی لمبی گھاس پر لٹا دیا اور پھر میں اس پر جھک گیا۔ روشنی نے شرما کر تاریکی کی چادر اوڑھ لی۔ چہچہاتے پرندے خاموش ہو گئے، وہ ہماری سرگوشیاں سن رہے تھے۔ اور پھر جب چاند نے سر ابھارا تو انطاریہ کا گلنار چہرہ میرے سامنے تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ سکون تھا۔ اس نے میرے لیے ایک طویل جدوجہد کی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک ہی خواہش کی تھی، اور اپنی پسند حاصل کرنے کے بعد اسے دنیا کی کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہی تھی، اور اب وہ میری آغوش میں کیف و سرور کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ میں بھی آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار خیالات تھے، بہت سے احساسات تھے۔ یوں تو سوچنے کے لیے میرے پاس نہ جانے کیا کیا تھا۔ اس دور کی کہانی میرے ذہن میں محفوظ تھی۔ کہاں تک سوچتا، کس کس کو یاد کرتا، بس ذہن کے پردے پر گزرے ہوئے واقعات کی پرچھائیاں تیزی سے دوڑتی گزر جاتی، مناظر بدلتے رہتے، اور میں سوچتا کہ ان میں کون سے دور کو اپنی زندگی کا سب سے حسین دور کہوں۔ یہ فیصلہ بے حد مشکل تھا۔ ہر دور کی ہر تبدیلی نے مجھے نئی نئی مسرتوں سے روشناس کرایا تھا۔ ہر نیا دور مجھے کچھ دے کر گیا تھا۔ ہاں، ایک بات کا احساس مجھے کبھی کبھی ہونے لگتا تھا، وہ یہ کہ میں بے شمار لوگوں کے ساتھ زندگی گزار چکا تھا،
بہت سے لوگوں کی قسمت بدلنے میں میرا ہاتھ تھا، لیکن میری حیثیت ابھی تک کوئی ٹھوس شکل اختیار نہیں کر سکی تھی۔ میں ایک سیلانی روح کی طرح تھا، ادوار، لوگوں اور ماحول کو دیکھتا چلا جاتا۔ خود میں نے اپنے آپ کو ان ادوار سے روشناس کرانے کی کوشش کی تھی۔ تاریخ مجھے کوئی حیثیت نہیں دے سکی تھی، اور کبھی کبھی میں سوچنے لگتا تھا کہ میں اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، خود کو کچل رہا ہوں۔ پھر میں اپنی فطرت سے سوال کرتا، جو کچھ میں ہوں، اگر وہ نہ رہوں تو کیا بن جاؤں؟ بلا شبہ میں اپنی زور بازو سے بہت بڑی قلمرو کا حکمران بن سکتا تھا۔ میری سلطنت اتنی وسیع ہو سکتی ہے کہ اب تک زمین پر کسی کی نہ ہوتی، اور میں دنیا کا سب سے کامیاب و کامران حکمران ہوتا۔ لیکن اس سے فائدہ، لوگ پیدا ہوتے ہیں مر جانے کے لیے، مختصر زندگی ہوتی ہے، اس زندگی میں جو کچھ کر جاتے ہیں اس پر ناز کرتے ہیں۔ میری زندگی مختصر نہیں تھی، میں کہاں تک کیا کیا کرتا، اور اگر کچھ کرنے ہی کو دل چاہ گیا تو طویل زندگی پڑی ہے۔ نہ جانے کیوں اس وقت اس قسم کے خیالات ذہن میں گھوم رہے تھے۔ میری محبوبہ میرے پہلو میں پڑی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اچانک مجھے اپنی کمر میں ایک چبھن کا احساس ہوا، نہ جانے کیا تھا۔ میں نے گردن گھمائی، تانبے کی رنگت کی 2 ٹانگیں نظر آئیں۔ ایک لمبا نیزہ نظر آیا جس کی انی میری کمر میں چبھی ہوئی تھی۔ میں چونک پڑا، اچھل پڑا۔ دوسرے لمحے میں نے انطاریہ کو تھپ تھپایا اور آہستہ سے بولا، اٹھو انطاریہ، سین بدل گیا ہے۔